آج ہم ایک ایسے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے کافی سنجیدہ سوالات کھڑے کیے ہیں۔ جی، یہ دعوے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ سرکاری افسران ہیں یعنی بیوروکریٹس وہ بڑی تعداد میں پرتگال کے گولڈن ویزا اسکیم استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاملہ دیکھیں خاص طور پر شدت اختیار کر گیا جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان سامنے آیا۔ ہاں، وہ بیان جی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نصف سے زائد پاکستانی بیوروکریٹس یعنی 50% سے زیادہ 50%؟ جی ہاں، جو ملک کے کلیدی انتظامیہ عہدوں پر ہیں، انہوں نے پرتگال میں جائیدادوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اچھا، مقصد یہ کہ وہاں کی رہائش ملے اور پھر ظاہر ہے شہریت۔ یہ تو بہت ہی بڑا الزام ہے نا؟ واقعی بہت بڑا۔ نصف سے زائد بیوروکریٹس، یہ تو مطلب انتظامی ڈھانچے کا ایک بہت اہم حصہ بنتا ہے۔ بالکل، تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ان دعووں کی تہہ تک پہنچیں، جی، سمجھیں کہ آخر یہ پرتگال کا گولڈن ویزا پروگرام ہے کیا اور اس حوالے سے حقائق کیا ہیں، خاص طور پر جب میرا مطلب ہے تصدیق شدہ معلومات کی کمی نظر آ رہی ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ یہ گولڈن ویزا پروگرام آخر ہے کیا۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ تو یہ 2012 میں شروع کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو غیر یورپی یونین ممالک کے شہری ہیں وہ پرتگال میں کچھ خاص قسم کی سرمایہ کاری کریں، جیسے ماضی میں ایک بڑا آپشن ریئل اسٹیٹ خریدنا تھا۔ اچھا، اور اس کے بدلے میں انہیں رہائشی اجازت نامہ مل جاتا تھا۔ اور پھر وہ شہریت تک جا سکتا تھا؟ جی، 5 سال کی رہائش کے بعد آپ شہریت کے لیے درخواست دے سکتے تھے۔ لیکن یہ سنا ہے کہ 2023 کے آخر میں اس میں کچھ بڑی تبدیلیاں کی گئیں، اب وہ ریئل اسٹیٹ والا آپشن نہیں رہا۔ جی ہاں، بالکل، یہ اہم تبدیلی ہے۔ اب براہ راست ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کر کے گولڈن ویزا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب کیوں بدلا یہ؟ دیکھیں، اس کے پیچھے غالباً کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو شاید ہاؤسنگ مارکیٹ پر جو دباؤ پڑ رہا تھا اسے کم کرنا مقصود تھا، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ سرمایہ کاری کو ریئل اسٹیٹ سے ہٹا کر دوسرے شعبوں کی طرف لایا جائے، جیسے کوئی فنڈز میں انویسٹ کرے یا کاروبار شروع کرے یا ریسرچ وغیرہ میں۔ یعنی زیادہ فعال معاشی شراکت داری۔ جی بالکل، غالباً یہی مقصد تھا۔ یہ تو دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں وزیر دفاع کے دعوے پر۔ جی، 50% سے زائد بیوروکریٹس کا پرتگال میں جائیدادیں خریدنا تاکہ وہ رہائش اور پھر شہریت حاصل کریں، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ یقیناً یہ الزام بہت سنگین ہے۔ اگر ہم مجموعی اعداد و شمار دیکھیں تو پرتگال نے 2012 سے 2023 تک تقریباً 13,000 گولڈن ویزا رہائشی اجازت نامے جاری کیے ہیں۔ 13,000؟ جی، اور اس سے تقریباً 7.3 ارب یورو کی سرمایہ کاری آئی ملک میں۔ واہ! اور 2024 تک تقریباً 5,000 ویزے منظور ہو چکے تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ عالمی سطح پر یہ پروگرام کافی مقبول رہا ہے۔ اور پاکستانی شہریوں نے بھی اس میں دلچسپی لی ہے، یہ تو معلوم ہے۔ جی ہاں، پاکستانی سرمایہ کار بھی شامل رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر معاملہ تھوڑا الجھا جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی تصدیق کا مسئلہ ہے؟ بالکل، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اتنے بڑے دعوے ہیں، سیاسی بیانات ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی سرکاری یا عوامی طور پر دستیاب مصدق کا ڈیٹا نہیں ہے۔ دیکھیں، پرتگالی حکام عام طور پر قومیت کے لحاظ سے مجموعی اعداد و شمار تو دے دیتے ہیں کہ کس ملک سے کتنے لوگ آئے ہیں، اور شاید اس سطح کی تفصیل جمع کرنا یا شائع کرنا ان کی پالیسی نہ ہو۔ تو براہ راست ثبوت تو نہیں مل سکتا، لیکن کیا کوئی ملتے جلتے اعداد و شمار ہیں جن سے کچھ اندازہ ہو؟ کچھ اعداد و شمار ہیں تو صحیح، لیکن وہ اس خاص دعوے کی تصدیق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر پرتگالی حکام نے یہ بتایا ہے کہ 2008 سے 2023 کے درمیان تقریباً 5,627 پاکستانی شہریوں نے نیچرلائزیشن کے ذریعے پرتگالی شہریت حاصل کی۔ 5,627؟ جی، لیکن یہ اعداد و شمار تو تمام پاکستانیوں کے ہیں نا، اس میں طالب علم، تاجر، مزدور، ہر طرح کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر بیوروکریٹس کا ڈیٹا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، نہ ہی یہ صرف گولڈن ویزا والوں کا ڈیٹا ہے۔ اور وہ جو رپورٹس آتی رہی ہیں کہ پاکستان میں ہزاروں بیوروکریٹس دوہری شہریت رکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ شاید 22,000 سے زائد پاکستانی سرکاری ملازم دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ 22,000؟
لیکن اول تو یہ اعداد و شمار بھی غیر مصدقہ سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ نہیں بتاتے کہ یہ شہریت کس ملک کی ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں پتا۔ جی، اور یہ کب اور کیسے حاصل کی گئی، تو اس کا تعلق خاص طور پر پرتگال یا گولڈن ویزا سے جوڑنا مشکل ہے۔ تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک طرف ایک بہت ہی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کا سنگین الزام ہے، جی، جو اگر سچ ہو تو اس کے بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف اس الزام کی تصدیق کے لیے ٹھوس سرکاری اعداد و شمار وہ ہیں ہی نہیں۔ بالکل غائب ہے۔ یہ تو معلومات کے اس دور میں بھی ایک عجیب سی مخمسے والی صورتحال ہے۔ صحیح۔ بالکل، اور یہ معاملہ کئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالمی سطح پر لوگ کس طرح رہائش یا شہریت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے پروگرامز کے ذریعے۔ اور دوسرا یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ڈیٹا کی کمی یا شفافیت نہ ہونا افواہوں کو، الزامات کو اور ایک غیر یقینی کی سی صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔ خاص طور پر جب معاملہ اعلیٰ سرکاری اہلکاروں سے جڑا ہوں۔ جی بالکل۔ تو پھر کلیدی نقطہ خلاصہ یہی ہوا کہ پاکستانی بیوروکریٹس کی پرتگال کے گولڈن ویزا پروگرام میں مبینہ طور پر جو بڑے پیمانے پر شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں، جی، دعوے تو بہت زور شور سے ہیں، لیکن ان کی عوامی سطح پر کوئی تصدیق ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اصل تعداد اگر کوئی ہے بھی تو وہ مکمل طور پر نامعلوم ہے۔ جی ہاں، بالکل نامعلوم ہے، اور وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جو گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس میں لوگوں کی نقل و حرکت اور شہریت کے حصول کو ٹریک کرنا کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر جب ڈیٹا تک رسائی محدود ہو یا معلومات کو آپ کہہ لیں حساس سمجھا جاتا ہو۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، فرض کریں کہ سرکاری ملازمین میں بیرون ملک رہائش یا شہریت حاصل کرنے کا کوئی رجحان موجود ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی اصل تعداد اور طریقے غیر مصدقہ ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ذاتی تحفظ کی تلاش ہے، یا بہتر معاشی مواقع کی خواہش، یا پھر کہیں یہ نظام پر عدم اعتماد کا اظہار تو نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید صرف اعداد و شمار میں نہیں بلکہ زیادہ گہرے سماجی اور سیاسی تجزیے میں پوشیدہ ہیں۔ بالکل۔ اور اس پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش تو یقیناً موجود ہے۔